الرحمن السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پہرا نیوز اور میں ہوں کیمرہ مین ریحان ملک کے ساتھ صاحبزادہ حاجی عبدالمنان۔ ناظرین، میاں شہباز شریف نے وزیر اعظم کا مسند سنبھال لی ہے۔ ان کا حلف بھی ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں جو کہا ہے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم عوام کو سہولت دینے کے لیے مہنگائی میں کمی کریں گے، چیزوں کی قیمتیں کم کرنے کی کوشش کریں گے اور جو اشیاء ضروریہ ہیں وہ عوام تک فہم پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور بھی بہت سی باتیں کی، مگر میں اس بات پر سمجھتا ہوں کہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ اس حکومت کو IMF سے ایک اور قرضے کا معاہدہ کرنا پڑے گا۔ اس قرضے کے معاہدے کے سلسلے میں IMF نے جو شرائط پیش کی ہیں ان میں بنیادی بات یہ ہے کہ دواؤں کی قیمتوں میں، خوراک میں، دواؤں پر، خوراک پر، پیٹرولیم مصنوعات پر، اسٹیشنری پر اور بہت سی اور دیگر چیزوں پر GST نافذ کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خوراک میں چاول ہوتے ہیں، خوراک میں آٹا ہوتا ہے، گندم ہوتی ہے، خوراک میں دالیں ہوتی ہیں، یعنی عوام کو چاول بھی مہنگے ملیں گے، گندم بھی مہنگی ملے گی، پہلے سے زیادہ مہنگی ہو جائے گی، اور دالیں بھی پہلے سے زیادہ مہنگی ہو جائیں گی، اور یہ ہر شخص کی ضرورت ہے۔ اسٹیشنری بھی ہر طالب علم کی ضرورت ہے، ہر دفتر کی ضرورت ہے، عوام کی یہ بھی ایک ضرورت ہے، یہ بھی مہنگی ہو جائے گی۔ لوگوں کو کاغذ مہنگا ملے گا، بچوں کو کاپیاں مہنگی ملیں گی، کتابیں مہنگی ملیں گی، کتابیں اسٹیشنری سے کاغذ سے چھپتی، اسٹیشنری میں کاغذ آتا ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات بھی جب مہنگی ہوں گی تو ہر شخص کے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، بہت سے لوگوں کے پاس گاڑی ہے، مگر موٹر سائیکل تقریباً ہر شخص کے پاس ہے۔ پیٹرول کی ہر بندے کو ضرورت ہے، تو پیٹرول مہنگا ہوگا، اور جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھ جائیں گے، اور جب ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھ جائیں گے تو جو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے چیزیں عوام کی ضرورت کی دکانوں پر پہنچتی ہیں وہ تمام کی تمام بھی مہنگی ہو جائیں گی، جبکہ بجلی اور گیس پہلے ہی اس قدر مہنگی ہیں کہ بجلی کے بلوں کو دیکھ کر کئی لوگوں نے خودکشیاں کی، اور اب گیس کو مزید مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اب جہاں لوگوں کا بل 1000-1200 آتا تھا وہاں 20-20 ہزار آ رہا ہے، جس کا بل 400-500 آتا تھا اس کا 15-20 ہزار آ رہا ہے، جس کا 10-12 ہزار آتا تھا اس کا 30-35-40 ہزار تک پہنچ گیا۔ اب لوگ گیس کے بل ادا کریں، بجلی کے بل ادا کریں، اور جبکہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کی آمدن میں مزید اضافہ ہو جو اس مہنگائی سے مناسبت رکھتا ہو، جو اس IMF کے
ان مطالبات پر عمل کرنے کے بعد اور مزید بڑھ جائے گی۔ اس لیے مطلب ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وزیر اعظم نے ایک طرف تو وہ IMF سے ایک نیا معاہدہ کر رہے ہیں جس میں اس کے جو مطالبات ہیں اس کے نتیجے میں گندم، چاول، دالیں، اسٹیشنری، پٹرول، ہر چیز غرض کے ہر چیز مزید مہنگی ہو جائے گی، اور وہ اپنے پہلے خطاب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سہولیات مہیا کریں گے، مہنگائی سے بچائیں گے، چیزوں کی قیمتوں میں کمی کریں گے، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ ہاں، ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ جو ادارے منافع نہیں دے رہے ان کی نجکاری کی جائے گی، ان کو بیچ کر جو پیسہ آئے گا اس سے معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی، مگر جناب وزیر اعظم یہ ناکافی ہے۔ جب تک آپ قرضے لیتے رہیں گے، جتنے قرضے لیتے رہیں گے اتنی مہنگائی بڑھتی رہے گی اور عوام کی مشکلات اتنی ہی بڑھتی رہیں گی، اور جب تک آپ مراعات یافتہ طبقے کی غیر ضروری مراعات کو کم نہیں کریں گے عوام کی مشکلات میں کمی نہیں آ سکتی۔ اب جب آپ کی حکومت ختم ہوئی، میں وزیر اعظم سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت جو MNAs تھے ان کو 50 کروڑ کس چیز کا دیا گیا، جبکہ انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کرنے تھے، کیونکہ وہ تو ان کی تو ممبرشپ ہی ختم ہو گئی تھی، وہ نہ MNA تھے نہ MPA تھے، ان کو 50 کروڑ روپے، 50,000 یا 50 لاکھ نہیں، 50 کروڑ روپے دیے گئے۔ وہ کیا بنتا ہے؟ رشوت بنتی ہے کہ بھئی ہماری پارٹی کے لیے ووٹ حاصل کرنا۔ پھر بہت سے تجزیہ کاروں نے تجاویز پیش کی، ہم نے بھی یہ تجویز پیش کی کہ ان سے واپس لے لیے جائیں، جو انہوں نے خرچ کر دیے وہ چھوڑ دیے جائیں، جو ہیں وہ واپس لیے جائیں اور ملک و قوم پر خرچ کیے جائیں۔ پھر جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کی مراعات میں کوئی کمی نہیں کی گئی، جبکہ ہم چیخ کر یہ کب سے کہہ رہے ہیں ہم سے میری مراعات صرف میں نہیں، تمام تجزیہ کار، تمام صحافی، زیادہ تر صحافی اور زیادہ تر دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری مراعات جو دی جاتی ہیں وہ بند کر دی جائیں۔ پھر جو بڑے اعلیٰ عہدوں پر آفیسرز ہیں ان کو تو چھوڑیے، واپڈا کا جو ایک لائن سپرنٹینڈنٹ ہے اس کے گھر میں بھی آج بھی مفت بجلی جاتی ہے۔ بھئی کیوں؟ تو جب ایک لائن سپرنٹینڈنٹ میں بھی گھر میں بجلی مفت ہے، اس کو بل نہیں دینا، جتنی مرضی استعمال کرے، تو اب واپڈا کے ہزاروں ملازمین سب کے اور جتنے اس سے اوپر جاتے جائیں گے ان سب کی مراعات میں اضافہ ہوتا جائے گا، ان کی سب کو کے بل بھی زیادہ ہوں گے اور وہ ان کو ادا نہیں کریں، ان کو بجلی مفت ہوگی۔ اس طرح کی چیزیں ختم کی جائیں، اور جو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن تو ٹھیک ہے ملنی چاہیے، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو امراض ان کو جاری رہتی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں، ہم تو ملک کے مفاد میں یہ مشورے دے رہے ہیں، ملک
کہ مطلب ملک کو آپ ترقی دینا چاہتے ہیں، اگر لوگوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو مشکلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ مساق معیشت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں یہ کم کرنا پڑیں گے. قرضے پر قرضے نہ لیتے جائیں. آپ جتنے قرضے لیں گے مہنگائی اتنی ہی بڑھے گی، کیونکہ قرضہ وہ اپنی شرائط پر دیں گے، اور وہ شرائط جو ہوتی ہیں زیادہ تر وہ ٹیکسوں کی شکل میں ہوتی ہے کہ یہ بھی ٹیکس لگاؤ، وہ بھی ٹیکس لگاؤ، وہ بھی ٹیکس لگاؤ. اب جو IMF نے جو نیا مادہ ہو رہا ہے اس پر جو آپ نے سنا نہیں، میں نے ابھی بتایا ہے کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بتایا ہے، ناظرین بھی سن رہے ہیں کہ یہ شرط رکھی ہے کہ خوراک پر، پیٹرولنگ مصنوعات پر، دواؤں پر، اسٹیشنری پر GST نافذ کیا جائے. کامن مین بہت، یعنی کہ دوائیں بھی، میں پہلے ذکر کرنا بھول گیا تھا، دواؤں پر بھی انہوں نے کہا ہے دوائیں بھی مہنگی ہو جائیں گی. لوگ مطلب کھانے کو ان کو میسر نہیں، اب وہ دوائیں بھی جب مہنگی ہو جائیں گی تو مرنا ہے نا لوگ. ناظرین، ہماری صرف وزیر اعظم سے نہیں پوری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ قرضے زیادہ نہ لینے پڑیں، بلکہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں وہ کم کر دیں یا ختم کر دیے جائیں. ختم نہیں ہو سکتے تو کم کر دیے جائیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ جو ادارے فائدہ نہیں دے رہے ان کی نجکاری کی جائے. اس طرح سے آمدن کے ذرائع بڑھائے جائیں. قرضے پر قرضہ لیتے رہیں گے تو قرضہ واپس بھی تو کرنا ہے، اور پھر ہم قرضہ واپس کرنے کے لیے مزید قرضہ لیتے ہیں، قرضے کی قسط ادا کرنے کے لیے پھر قرضہ لیتے ہیں. اس طرح کب تک چلے گا؟ تو ناظرین، یہ صورتحال تسلی بخش نہیں ہے. یہ نہ سمجھا جائے. اب دیکھیے، جب مریم نواز نے پنجاب کی حکومت سنبھالی اور پہلی تقریر کی تو میں نے اس کی ستائش میں اپنا ویلاگ بنایا کہ انہوں نے یہ تقریر الیکشن سے پہلے نہیں کی. یہ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں، جو دعوے کیے ہیں، الیکشن سے پہلے نہیں کیے کہ جی ووٹ لینے کے لیے کیے جا رہے ہیں. انہوں نے جب اختیار ہاتھ میں آ گیا ہے تو پھر یہ وعدے کیے ہیں، کیونکہ اب وہ ان وعدوں پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور جتنے انہوں نے وعدے کیے ہیں ان پر عمل ہو سکتا ہے. اور اس لیے ہم نے اس کی تعریف کی. جو قابل تعریف بات ہے اس کی تعریف کریں گے، مگر جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے وہ متضاد صورتحال ہے کہ وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مہنگائی کم کریں گے، دوسری طرف قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی شرائط یہ ہے کہ مہنگائی بڑھاؤ. تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہ صرف جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرضے نہ لیے جائیں، بلکہ اپنے وسائل سے اب کفایت شاری اختیار کرتے ہوئے اپنے وسائل بڑھائے جائیں اور کفایت شاری استعمال کی جائے، اور غیر ضروری جو مراعات ہیں وہ ختم کی جائیں، غیر ضروری اخراجات ختم کیے جائیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے دفاتر بھی گرمیوں میں سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں اور گرمیوں میں سینٹرلی ہیٹڈ ہوتے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ عام آدمی پنکھے سے گزارا کرتا ہے گرمیوں میں، وہ بھی پنکھے سے گزارا کرے. جب وہ گھر آتے ہیں لوگ تو پنکھے سے، جو عام ملازم ہیں آفیسرز تو گھر میں بھی ایئر کنڈیشنڈ ان کے ہوتے ہوں گے، مگر عام آدمی تو گھر میں پنکھا استعمال کرتا ہے نا. تو دفتر میں بھی سب لوگ پنکھا استعمال کر سکتے ہیں. سردیوں میں ضروری نہیں کہ سینٹرلی ہیٹڈ پورے دفتر کو کیا جائے، اور انتظامات ہو سکتے ہیں. گیس
تو سستا کیا جائے، اس کی گیس کے ہیٹر ایک ایک کمرے میں ایک ایک لگا دیا جائے، اور بہت سے کم خرچ اہتمام ہو سکتا ہے. مختصر کابینہ رکھی جائے. اور ہاں یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ کابینہ فوج نہ اکٹھی کر لی جائے، پوری فوج نہ بنائی جائے، اور اس لیے نہ کئی وزارتیں دی جائیں کہ ابلائج کرنا ہے، ایسا ہی ہے. بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنی کابینہ 8-10 وزیروں سے ملک چل سکتا ہے. حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ریزولوشن آف پاور ہوئی ہے، میکسیمم جو منسٹریز ہیں وہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو چکی ہیں، ہاں لیکن مرکز میں ان کے وزیر بنا دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ منسٹریاں صوبوں میں جا چکی ہیں. جا چکی ہیں. مرکز میں ان وزیروں کا کیا کام ہے؟ 70 وزیر. کچھ وزیر ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی منسٹری نہیں ہوتی، لیکن وہ وزیر بے محکمہ بے محکمہ یہ ہے. وزیر مراد ساری وزیر کی لے رہا ہے، کام کوئی بھی نہیں کرتا. یہ گورنمنٹ کو بلاول بھٹو نے اچھا کیا کہ اس نے کہا ہم نے وزارتیں نہیں لیتی، بالکل تاکہ وہ اس لوٹ مار میں پھر تو شامل نہیں ہوگا نا. بالکل. تو یہ لوٹ مار ہے نا جی، لوٹ مار ہے. تو جناب وزیر اعظم، ہمارے لفظوں کو ہم معذرت خواہ ہیں، مگر عوام پر یہی تاثر جا رہا ہے کہ یہ غیر ضروری اخراجات ہیں. اس طرح ان کی جیبیں کاٹی جا رہی ہیں اور اس کو پھر وہ لوٹ مار کا نام دیتے ہیں. ہم اس پر معذرت خواہ ہیں، مگر لوگ یہی کہتے ہیں. تو جناب آپ مختصراً بات یہ ہے کہ آپ قرضوں پر انحصار کرنے کی بجائے کفایت شاری پر انحصار کریں. بجلی کے لیے سولر سسٹم زیادہ سے زیادہ نصب کیے جائیں تو بجلی سستی ہو جائے گی. اسی طرح گیس کا بھی کوئی اہتمام ہو سکتا ہے. تو ناظرین، آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، اور میرا خیال ہے کافی. چاہتے ہوئے آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے. باتیں اچھی لگی ہیں تو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اگر اچھی نہیں لگی تو کمنٹس میں ہمیں بتائیے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں. ہمیں خوشی ہوگی جو ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.